آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو آئیفل ٹاور کے بارے میں بہت ہی دلچسپ باتیں بتائیں گے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی۔ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آئیفل ٹاور کیوں بنایا گیا، اس کا نام آئیفل ٹاور کس وجہ سے رکھا گیا اور اس کو بنائے جانے میں کتنا عرصہ لگا۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ مزید اچھی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ آئیفل ٹاور کے نام اور شکل سے تو ہر کوئی واقف ہے، لیکن اس کو بنائے جانے کے پیچھے کیا راز ہے اس کے بارے میں شاید آپ نہیں جانتے ہوں گے۔ آئیفل ٹاور لوہے سے بنے ایک مینار کا نام ہے جو فرانس کے شہر پیرس میں دریائے سین کے کنارے واقع ہے۔ اس کی بلندی 1063 فٹ ہے۔ یہ دنیا کی ایک ایسی جگہ ہے جہاں سب سے زیادہ سیاح آ چکے ہیں۔ اس کا وزن 7300 ٹن ہے۔ اس میں 1660 سیڑھیاں ہیں۔ آئیفل ٹاور کا آغاز 1887 میں کیا گیا۔ 7 دسمبر 1887 کو اس کے بنیادی 2 بڑے ستون مکمل ہوئے۔ 20 مارچ 1888 کو آئیفل ٹاور کا پہلا درجہ مکمل ہوا۔ 15 مارچ 1888 کو اس مینار کی دوسری منزل کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ 21 اگست 1888 میں اس کی دوسری منزل مکمل ہوئی۔ 26 دسمبر 1888 کو ٹاور کی تیسری اور بالائی منزل اختتام کو پہنچی۔ 15 مارچ 1889 کو اس تاریخی مینار کا آخری حصہ مکمل ہوا۔ یوں اس کی تعمیر 2 سال کے عرصہ میں ختم ہوئی۔ آج سے 131 برس قبل جب اس دیو قد مینار پر کام کا آغاز ہوا تو فرانس کے نازک طبع شہریوں کو بہت ناگوار گزرا۔ ان کے خیال میں خوشبوؤں سے معطر ان کے شہر کی خوبصورتی گہنائی جا رہی ہے۔ یہ بات 26 جنوری 1887 کی ہے جب پیرس حکومت نے شہر کے وسط میں 300 میٹر سے بھی بلند مینار کی بنیاد رکھی اور کام کا آغاز ہوا۔ آئیفل ٹاور انقلاب فرانس کی 100 سالہ تقاریب کے موقع پر ہونے والی نمائش کے دروازے کے طور پر بنایا گیا۔ لا ٹور آئیفل کہلانے والے اس مینار کا نام اس کے ڈیزائنر ایلیگزینڈر گسٹاف آئیفل سے منسوب ہے۔ فرانس والے اسے آہنی خاتون یعنی لوہے کی عورت بھی کہتے ہیں۔ آئیفل ٹاور دنیا بھر میں سب سے معروف ترین عمارت اور رقم دے کر دیکھے جانے والا ثقافتی اثاثہ ہے۔ اس فرانسیسی شاہکار کو دیکھنے آنے والوں کے لیے 3 درجے بنائے گئے ہیں۔ اول اور دوئم درجہ تک چڑھنے کے لیے سیڑھیوں اور لفٹ میں سے کسی ایک کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ ان دونوں درجوں پر کھانے پینے کے لیے مختلف مقامات ہیں۔ تیسرا درجہ ٹاور کا بلند ترین مقام ہے جہاں جانے کے لیے لفٹ کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ شروع میں آئیفل ٹاور کو محض 20 برس تک کے لیے ہی قائم رکھنے کا سوچا گیا تھا، جس کے بعد اسے گرایا جانا تھا۔ تاہم اس کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو دیکھ کر فرانسیسی حکام نے نہ صرف یہ خیال دل سے نکال دیا اور 50 کے عشرے میں ٹاور کے اوپر ایک اینٹینا نصب کر کے اس کی بلندی میں مزید اضافہ کر دیا گیا۔ آئیفل ٹاور کے ڈیزائنر ایلیگزینڈر گسٹاف آئیفل نے جب 1889 میں آئیفل ٹاور پر فرانسیسی پرچم لہرایا اور اس کی نقب کشائی کی تو شاید ہی اس کے ذہن میں یہ بات آئی ہو کہ سیاہ لوہے سے بنا یہ مینار عالمی عجوبے کی حیثیت اختیار کر جائے گا۔ شروع میں فرانس کے معتبر حلقے بھی اس دیو قامت مینار کے مخالف تھے اور اسے گرانے کے لیے شہریوں کی ایک کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی۔ حکومت بھی اسٹیل سے بنے اس مینار کو 1919 میں منہدم کرنے کی حامی بھر چکی تھی، مگر پھر مواصلاتی انقلاب کا دور آیا۔ ٹیلی گراف اور ریڈیو لہروں کی ترسیل میں اس بلند مینار کی افادیت عیاں ہوئی۔ یہیں سے 1919 میں فرانس کے سرکاری ریڈیو کی پہلی نشریات سامعین کے کانوں تک پہنچی۔ دوسری عالمی جنگ میں ایک مرتبہ پھر آئیفل ٹاور کی سلامتی خطرے میں پڑی جب فرانسیسی فوج نے اس کے کچھ حصے اس لیے گرانا چاہے کہ شاید حملہ آور جرمن فوج اس کے ذریعے منفی پراپیگنڈا کرے۔ تاہم آئیفل ٹاور جنگ کی تباہیوں سے محفوظ رہا۔ جنگ کے خاتمے پر فرانس کو جرمنی سے آزادی ملی اور ایک مرتبہ پھر اس پر فرانسیسی پرچم لہرایا گیا۔ اس عظیم شاہکار سے عوامی لگاؤ اب اس سے کہیں زیادہ شدید ہے جتنا ایک صدی قبل تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کریں اور نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔